بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم حاضر خدمت ہوں خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا سمیع ابراہیم آفیشیل. بشریٰ بی بی صاحبہ کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، ٹریک ٹو ڈپلومیسی کی باتیں ہو رہی ہیں. عظمہ بخاری صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے فوج کو لتاڑا ہے اور کہا ہے کہ یہ جو تحریک انصاف کے جن ورکرز کو معافی دی گئی ہے ان کو بلوائی کہا ہے کہ اگر بلوائیوں کو اس طرح معافی دیتے رہے تو پھر 9 مئی والے واقعات ہوتے رہیں گے اور یہ آرمی چیف کو سوچنا چاہیے. اب عظمہ بخاری صاحبہ جو ہیں وہ آرمی چیف کو سوچنے کا مشورہ دے رہی ہیں. بڑی آج ایک لمبی میٹنگ کی درخواست ہے جو مذاکراتی کمیٹی ہے تحریک انصاف کی، اس کی عمران خان صاحب کے ساتھ. وہ خبر جب میچور ہوگی تو اس کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے. لیکن سب سے پہلے تھوڑا سا یہ کیا ٹریک ٹو ڈپلومیسی کی گفتگو ہے؟ کیا واقعی بشریٰ بی بی کور کمانڈر پشاور سے مل رہی ہیں؟ ان سے کوئی ملاقات ہوئی ہے؟ کسی فوجی آفیسر سے ملاقات ہوئی ہے؟ اور یہ جو پھر مذاکرات جو یہ کر رہے ہیں نون لیگ والے اور پی ٹی آئی والے، کیا ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ اور اصل واقعہ ہے کیا؟ اصل ماجرا ہے کیا؟ تو میں آپ کو سب سے پہلے تو یہ بتا رہا ہوں فرام ویری ریلائبل ریسورسز کہ بشریٰ بی بی صاحبہ کی کسی فوجی افسر سے، کور کمانڈر پشاور سے، کسی ایجنسی کے بندے سے، اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے سے ان کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی. کسی طرح سے بھی ملاقات نہیں ہوئی. اس بات کی وہ لوگ تردید کر رہے ہیں جو بشریٰ بی بی کے انتہائی نزدیک ہیں. ظاہر ہے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میری کو بشریٰ بی بی صاحبہ سے بات ہوئی ہے کیونکہ اور نہ ہوئی ہے، لیکن جو انتہائی کلوز لوگ ہیں جو معاملات کو سمجھتے ہیں ان سے بھی بات ہوئی ہے. تو بشریٰ بی بی صاحبہ کی ایسی کوئی ملاقات نہیں. تو پھر یہ سب ہے کیا؟ یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ تھوڑا سا پیچھے دیکھیں تو آپ کو میں لے کے چلتا ہوں پچھلے 1-2 سال سے جو پروپیگنڈا یا جو بات کی گئی، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیونکہ عمران خان پر تنقید کے حوالے سے کوئی چیز نہیں ملتی، کوئی کرپشن نہیں ملتی کسی طرح کی، کوئی نرمی ان کی طرف سے، کوئی 2 نمبری نہیں ملتی، کوئی ڈیل کا تقاضا ان کی طرف سے نہیں ہوتا، تو ان پر حملہ کرنے کے لیے، ان کو دبانے کے لیے، ان کی کریڈیبلٹی کو ڈیمیج کرنے کے لیے، یا ان کی بہنوں کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے، یا ان کی اہلیہ کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے، ان کے عزیز و اقارب کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے، دوستوں کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے. تو بشریٰ بی بی اس وقت خاص طور پہ یہ ایک جو ایجنسیز ہیں ان کی ٹارگٹ ہے. اور اگر آپ دیکھیں سب سے پہلے یہ خبر اڑائی گئی تھی، آپ کو اگر یاد ہو، کہ یہ جناب بشریٰ بی بی جو ہیں یہ جنرل فیض کے ساتھ ان ٹچ ہیں اور یہ وعدہ معاف گواہ بننے والی ہیں، اور انہوں نے ساری خرابی جو ہے عمران خان رجیم کی وہ بشریٰ بی بی اور ان کی دوست جو فرح صاحبہ ہیں جن کا نام گوگی کر کے ان کو بے عزت کرنے کی کوشش کی گئی، ان کو بالکل ان کا جو کریکٹر ہے وہ اس طرح سے بنا کے پیش کیا گیا کہ یعنی کسی خاتون کا اس طرح نام لینا. خود تو نون لیگ والے اگر مریم نواز کا نام آپ لیں گڑیا تو اس پر بڑے چیختے ہیں، اور حالانکہ بڑا مناسب نام ہے، لیکن وہاں پر انہوں نے بشریٰ بی بی کو بدنام کرنے کے لیے کہ جی فرح جو ہیں وہ فرنٹ وومن ہیں، ان کے نام بگاڑے اور پتہ نہیں ملک ریاض سے کتنے پیسے لے لیے اور یہ ہو گیا اور پلاٹنگ کر لی. پہلے یہ پروپیگنڈا چلایا گیا، پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ وعدہ معاف گواہ بنے گی جیسے میں نے کہا. پھر جب وہ انہوں نے خود گرفتاری دے دی جب ان کے خلاف فیصلہ آیا، تو یہ بات چلائی گئی کہ اب بشریٰ بی بی جیل نہیں جانا چاہتی، وہ عمران خان صاحب کو بھی بنی گالہ لانا چاہتی. اس پر بشریٰ بی بی عدالت میں گئیں اور انہوں نے کہا کہ میں اڈیالہ جیل میں خود گئی تھی، مجھے وہاں پر بھیجیں. عدالت نے ایک فیصلہ دیا، پھر بشریٰ بی بی صاحبہ کو بنی گالہ سے اڈیالہ جیل میں ان کو شفٹ کیا گیا. اب جب ان کی ضمانت ہو گئی اتنی طویل اسیری کے بعد، جس کیس میں ان کا نام ہی نہیں تھا، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، تو وہ جب چلی گئیں پشاور تو یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ اب پی ٹی آئی کے اندر ایک بشریٰ بی بی گروپ بن گیا اور پشاور میں 2 حکومتیں قائم ہیں پارٹی کے لیے اور علی امین گنڈا پور کے لیے بڑی پرابلمز ہو رہی ہیں، اور بشریٰ بی بی جو ہیں وہ خود سارے معاملات دیکھ رہی ہیں. پھر یہ کہا گیا کہ بشریٰ بی بی نے ایسی زبان استعمال کی ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے کہ ہم آپ کو آنسریبل نہیں ہو سکتے. تو بعد میں یہ بات سلمان راجہ صاحب نے بھی بتائی کہ نہ بشریٰ بی بی کسی میٹنگ میں آئیں اور نہ انہوں نے کوئی نازیبا الفاظ استعمال کیے ان کے حوالے سے یا کسی اور کے حوالے سے، اور ان کے استعفیٰ دینے کی یہ وجہ ہرگز نہیں تھی. لیکن پروپیگنڈا فیکٹری جو ہے وہ چلتی رہی اور کرتی رہی. اب کہ جی ٹریک ٹو ڈپلومیسی، بڑے بڑے اینکر، لیکن پھر ہمیں یہ سمجھ آتا ہے نا کہ اتنی بڑی بڑی تنخواہیں کیوں ہیں. میں جب یہ بات کرتا ہوں مجھے پتہ ہے یہ ان میں سے کوئی بھی مجھے پسند نہیں کرتا، اینڈ آئی ریئلی ڈونٹ کیئر ایون اف دے ڈونٹ لائک می، کوئی بندہ بھی، کیونکہ میں حق سچ کی بات جو ہے وہ کرتا رہوں گا. یہ جو لوگوں کی 80 لاکھ روپیہ، کروڑ روپیہ جو تنخواہ ہے، یہ تنخواہ نہیں ہے، یہ تنخواہ کی صورت میں نذرانے ہیں. ان کے منہ سے وہ بات نکلوانے کے لیے جو نکلوائی جاتی ہے. ہمیں پتہ ہے یہ بڑے بڑے لوگ ابھی پچھلے 8-10 دنوں میں کس سے ملے ہیں، کیا بریفنگز لے کے آئے ہیں، کیا ان کے پاس خبریں آتی ہیں. اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے اینکر کو پشاور میں خبر ملتی ہے کہ بشریٰ بی بی گئی ہیں اتنے بجے اور کور کمانڈر سے ان کی ملاقات ہوئی ہے اور وہ ٹریک 2 ہے، وہ کہاں سے آئی ہے؟ کیا اس کا کوئی اپنا اسپائنگ نیٹ ورک ہے؟ ہرگز نہیں. کسی نے مل کے دی ہے کہ یہ چلاؤ، جس طرح ٹکرز آ جاتے ہیں
جو اڈیالہ جیل میں جو رپورٹر جاتے ہیں, ابھی ان بیچاروں نے خبر فائل ہی نہیں کی ہوتی, لیکن دفاتر میں ٹکرز لینڈ کرتے ہیں کہ یہ چلانا ہے. تو ہم جیسے لوگوں کو اسی لیے وہاں پہ جانے نہیں دیا جاتا, کیونکہ خان نے جو بات نہیں کی ہوتی وہ بھی ان کے نام سے آ جاتی ہے. تو اب یہ ٹریک ٹو ڈپلومیسی بشرا پھر یہ تاثر دینے کے لیے کہ عمران خان ڈیل کر رہا ہے, عمران خان فوج کے ساتھ مل رہا ہے, اور یہ بیسیکلی ایک ڈیل کا نتیجہ ہوگی, اور اس میں بشرا بی بی جو ہیں وہ ایک بہت بڑا اہم رول پلے کر رہی ہیں, تاکہ جو پوری پارٹی ہے وہ بشرا بی بی کے بھی خلاف ہو, عمران خان بھی ڈسکریڈٹ ہو. اور اس کے بارے میں جب کوئی تردید کرتا ہے, ان کے اپنے جو قریبی لوگ ہیں, ان کی ترجمان نے تردید کی, سلمان اکرم راجہ نے تردید کی, اور بہت سارے لوگوں نے کہ ایسا کچھ نہیں ہے, تو اینکر کیا کہتے ہیں, اچھا جی یہ تو وقت آنے پر پتہ چل جائے گا. بہت سارے رپورٹر جب ان کی خبر باؤنس ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں وہ جناب کیونکہ ہم نے خبر دے دی تھی اس لیے انہوں نے اس کو تبدیل کر لیا. ایسا کچھ نہیں ہے, یہ ایک وشیس سرکل ہے, یہ ایک گھنونی گیم ہے بدنام کرنے کے لیے, ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے عمران خان کو, اور کوئی اگر مومنٹم بن رہا ہے تو اس مومنٹم کو توڑنے کے لیے. بار بار عمران خان نے کہا ہے کہ میں آئی ول بی دا لاسٹ ون ٹو گیٹ آؤٹ, اور انہوں نے یہ بھی بتایا سب کو کہ کون مجھے آ کے کیا آفر دے رہا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے پتہ ہے کون کس کے لیے کھیل رہا ہے. وہاں پر لوگ جا کے بہت سارے پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو چھوڑ گئے تھے مشکل وقت میں اور اب واپس آ کے پی ٹی آئی کو اون کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کے حوالے سے بھی بہت بات ہوتی ہے. خان صاحب جواب تک نہیں دیتے, پھر ایک ہفتے کے بعد وہ کہہ دیتے ہیں کہ جب میں باہر آؤں گا لوگ جب فیصلہ کریں گے تو پھر دیکھوں گا کس کو لینا ہے کس کو نہیں لینا, ابھی کسی کو نہیں لینا. لیکن وہ یہ میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ پھر ان کے منہ سے اس طرح کی پرپوزلز آتی ہیں جس کو پھر ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, کیونکہ دیکھیں جو یہ پروگرامز ہیں, ان پروگرامز میں جو گیسٹ ہیں یہ وہ گیسٹ ہیں جو کہیں سے جن کی اپروول آتی ہے. اپروول کے بغیر آپ گیسٹ نہیں لے سکتے. جس طرح پیمران کا جو نوٹیفیکیشن تھا وہ معطل کیا بابر ستار صاحب نے کہ ڈیفنس کے معاملے پر آئی ایس پی آر کی جو لسٹ ہے صرف اس کو کیوں آپ بلاتے ہیں, کسی کو مرضی آپ بلا سکتے ہیں. تو اسی طرح یہاں پر یہ جو ایک سائلنٹ قسم کی ساری جو کنٹرول ہے اس میں مرضی کے گیسٹ کوئی بندہ نہیں لا سکتا. جو دیے جاتے ہیں وہ آتے ہیں اور وہ بات وہی کرتے ہیں جو انہوں نے کرنی ہے. یہ سب کچھ ایک منظم کیمپین ہے جس کا مقصد پی ٹی آئی کے ورکرز اگر کسی ممکنہ احتجاج کے لیے مومنٹم بنانا چاہتے ہیں تو وہ نہ بنے, اور عمران خان کو ڈسکریڈٹ کیا جائے کہ اب وہ اپنی رہائی کے لیے بھیک مانگ رہا ہے. کبھی بشرا بی بی کا نام لیا جاتا ہے, کبھی علیمہ بی بی کا نام لیا جاتا ہے, کبھی پارٹی رہنماؤں کا نام لیا جاتا ہے. تو یہ ایک بات صرف یہ حقیقت ہے کہ یہ جو مذاکراتی کمیٹی کے لوگ ہیں یہ عمران خان کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سوائے راجہ ناصر عباس کے کہ جی آپ بنی گالا شفٹ ہو جائیں, آپ نتھیا گلی ریسٹ ہاؤس شفٹ ہو جائیں, کیونکہ ان کے ذمہ یہ ٹاسک لگایا گیا ہے کہ آپ عمران خان کو وہاں سے نکال کے لے آئیں تاکہ ہم یہ تاثر دے سکیں پھر کہ جی یہ دیکھو عمران خان نے ڈیل لے لی ہے اور وہ یہی چاہتا تھا, اپنی رہائی چاہتا تھا, اور تاکہ ورکرز کو اس کے ساتھ ڈسٹینس کیا جائے اور وہ جو ایک فرق ہے دوسری لیڈرشپ میں اور عمران خان کے بیچ اس فرق کو ختم کیا جا سکے. سمپل سی یہ بات ہے. دوسرا میں نے کہا تھا کہ عظمہ بخاری صاحبہ, اب یہ عظمہ بخاری جو ہیں اب یہ دیکھیں یہ خود تو نہیں کہہ سکتی ہیں کہ فوج ریوزٹ کرے, اور یہ بلوائیوں کو اگر ایسا ہوا تو پھر ہم کیا ہو سکتا ہے. کبھی یہ بھی کہیں کہ جن لوگوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا تھا اگر ان کو سزا نہیں ملی تو حملے بار بار ہوں گے, اور ہم نے دیکھا مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں مریم نواز پہنچ گئی اور وہاں پر گالیاں نکالی. میں خود عمر عطا بندیال صاحب کی عدالت میں نے سنی, تو کیونکہ اگر اس وقت سزا ملی ہوتی تو یہ بات صحیح ہے ان کی بار بار, لیکن پی ٹی آئی کے جو لوگ جن کو سزائیں ہوئیں وہ تو قصوروار ہی نہیں تھے. ان میں سے تو بہت سارے لوگوں کو جو پکڑا گیا ہے وہ تو جیو فینسنگ کی وجہ سے کسی کا نکل آیا, فون نکل آیا, وہ نکل آیا, رپورٹرز تک کو پکڑ لیا گیا تھا. تو یہ ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہ ان کی بخلاہٹ ہے. یہ نظر آتا ہے کہ یہ اس بات سے خوفزدہ ہیں کہ کہیں جو فوج ہے وہ اپنا رویہ تبدیل نہ کر لے انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے, پاکستان کے اندر جو ایک پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے. تو یہ انہوں نے اپنا پہلا پیادہ لانچ کیا ہے جس نے آرمی چیف کو برا بھلا گیا. سوچنا چاہیے آرمی کو, صحیح بات کہتے ہیں کہ یہ جب کمزور ہوتے ہیں نون لیگ والے تو یہ پاؤں پڑ جاتے ہیں, اور تھوڑے سے مضبوط ہوتے ہیں تو اٹھ کے گلے کو پکڑ لیتے ہیں, گلے کو پڑ جاتے ہیں. تو یہ ان کو سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے کہ یہ کس طرح کے الائز ہیں. اس حکومت یہ بن ہی نہیں سکتی تھی اگر اسٹیبلشمنٹ ان کو پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے ووٹ لا کے نہ دیتی. تو یہ جو باتیں ہو رہی ہیں ایک ان سے ان کی بخلاہٹ نظر آ رہی ہے کہ ان کو یہ وہم پڑ گیا, ان کو یہ ڈر پڑ گیا. ظاہر ہے کہ اکثریت تو ہے نہیں اور بغیر اکثریت کے ہم حکومت کر رہے ہیں, ہارے ہوئے ہیں, کو جتوا کے بٹھا دیا ہے. تو جو مالک ہے, جو آقا ہے ان کا, وہ کسی بھی وقت اگر ابو جان ان کو ہٹا دیں تو یہ اپنے آپ کو بچا تو نہیں سکتے. سو ویری انٹرسٹنگ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. جیسے ہی بڑی مذاکراتی جو کمیٹی کی میٹنگ خان صاحب سے ہو جاتی ہے تو آپ کے ساتھ چیزیں پھر شیئر کریں گے, اور بھی بڑی ڈیولپمنٹس ہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. تب تک اجازت, اللہ نگہبان.